حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا جب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ندا ہوتی ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ یہ ہر رات ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تیسرے پہر کہ کل رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری جو حصہ ہے، تیسرا جو حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی تجلی نازل ہوتی ہے۔ اس وقت عبادت کی جائے تو عبادت کو بھی ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور قبولیت کا شرف بھی جلد ملتا ہے۔ انسان کی تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اس وقت رات کو عبادت میں ادھر ادھر کے خیالات بھی نہیں آتے، انسان توجہ سے عبادت کرتا ہے اور دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خود اعلان ہوتا ہے کوئی دعا کرنے والا کسی بھی مقصد کے لیے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، مجھ سے مانگے میں عطا کروں، گناہوں کی مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کروں۔ اللہ کی جانب سے روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو بڑی راتیں ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، انسان کوشش کرے اگلے جہاں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ جانا ہے، واپس نہیں آنا، ہمیشہ رہنا ہے، تو کوشش کی جائے۔ اللہ والے پہلے دور میں سردیوں میں دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو خوب عبادت کرتے تھے کہ روزہ رکھنا بھی آسان ہے، رات کی عبادت بھی آسان ہے۔ اگر جن احباب کے لیے نماز اٹھ کے پڑھنا مشکل ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انسان اٹھ کر نماز ہی پڑھے تو عبادت ہوگی۔ ایک صحابی کا واقعہ احادیث میں موجود ہے کہ وہ رات کو اٹھتے تھے اور اٹھ کر چرپائی پر ہی بیٹھ جاتے تھے، وہاں جو قرآن مجید یاد ہوتا، جو ذکر و اذکار ہوتا، جو دعا ہوتی وہ کرتے اور پھر سو جاتے۔ عبادت صرف قرآن مجید کی تلاوت عبادت نہیں ہے، نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، زبان سے ذکر و اذکار کرنا یہ بھی عبادت ہے، زبانی قرآن مجید پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ زبانی انسان ہر وقت طرح پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح ذکر و اذکار کے لیے پاک ہونے کی وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان رات کو جب جاگ آئے، نیند پوری ہو تو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ ہمت ہے، اللہ نے آسانی رکھی ہے تو وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، نہیں ہمت ہو سکتی تو انسان وہیں بیٹھے بیٹھے جو ذکر و اذکار آتا ہے وہ کرے۔ قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان کو پڑھے، تھوڑا یاد ہے تو اسی کو بار بار پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا کرے اور پھر سو جائے۔ یہ بھی تہجد ہے، اس کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رات کو عبادت کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، اٹھ کر نوافل پڑھے جائیں تو فبیہا، اگر کوئی صاحب نوافل نہیں پڑھ سکتا تو رات کو جاگ آ جائے تو انسان کوئی تھوڑی بہت عبادت کرے تاکہ رات کی عبادت کا ثواب ملے، دعا کرے اور پھر سو جائے۔ تو یہ بھی انسان معمول بنا سکتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، انسان اللہ سے مانگے، اپنی ضروریات مانگے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے، اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے اللہ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انسان کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں اور مانگنے والی کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔